میری محترم دوستو، الحمدللہ جن ایام میں ہم موجود ہیں، یہ ایام قرآن کی نظر میں ایام حج کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے دو ٹوک واضح انداز میں قرآن حکیم میں فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے ایام معلوم ہیں، مہینے بھی معلوم ہیں، دن بھی معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فرمایا جن لوگوں پہ حج فرض ہو جائے ان کو چاہیے کہ جب سفر حج کے ذریعے حج کی ادائیگی کے لیے روانگی ہو، اس کو حج کے اختتام تک بلکہ گھر کے واپسی تک نہ کوئی فسق کا کام کرے، ولا فسوق، کوئی فسق، کوئی ایسا کام جس پر انسان پر کہیں فسق کا فتویٰ، فاسق ہونے کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ حاجی کی ذمہ بہت ضروری ہے، بہت ہی نازک سفر ہے۔ ولا رفث، نہ وہ سفر حج میں کوئی بے حیائی کا کام کرے، اس لیے کہ طواف بیت اللہ میں مرد عورتیں اکٹھے ہو کر طواف کرتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے قبل بہت ہی زیادہ فحاشی عریانی تھی، اور حج ادا ہوتا تھا بہت ہی زیادہ بے حیائی کی حالت میں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے روک دیا کہ خیال کرنا آئندہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے، سفر حج میں کوئی بے حیائی کا کام تم سے کہیں سرزد نہ ہو جائے۔ اس کو رفث کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی کسی کام کو فسق کہتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا ولا جدال فی الحج، اور لڑائی جھگڑا نہ کرے، خیال کرے، آپس میں لڑائی جھگڑے سے بھی اجتناب کرے۔ حج کے سفر بڑا نازک سفر ہے، بڑا نازک۔ جیسے حجی حج کرنے کے لیے جدہ ایئرپورٹ پر اترتا ہے، پھر وہ حجی نہیں ہوتا ہے جو آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے، یہیں سے امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ سفر حج کے دوران ہم جیسے بس میں جہاز سے اترے، بس میں بیٹھ گئے ٹرمینل جانے کے لیے، تو اس بس میں ساتھی اور بھی تھے، لڑائی شروع ہو گئی۔ کیا خواتین، کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا جوان۔ میں ایک کو کہہ رہا ہوں آپ اس کو بچا لے، میں اس کو بچاتا ہوں، احرام باندھے ہوئے ایک دوسرے کو جو مکے برسا رہے۔ اللہ مان الحفیظ، یا اللہ ابھی تک تو ہم ٹرمینل تک بھی نہیں پہنچے، ابھی تو ہاں جہاز سے ٹرمینل کے بیچ میں ہے، کس کو بچائے کس کو چھوڑے۔ خیر اسی لڑائی جھگڑے میں ٹرمینل پہنچ گیا، پھر بھی ہم نے ان کو پکڑے رکھا۔ ایک بوڑھا تھا، اس کو میں نے سنبھالا، پھر میں نے اس سے پوچھا بابا بات کیا ہے، یہ جوان تمہیں کیوں مار رہا ہے؟ اور پھر جوان چھوڑ دیجیے، وہ خواتین بھی تم پر حملہ اور ہو رہا ہے، یہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ دامی زوئی دی، یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ خاتون وہ دامی کور والا تھا، یہ میری بیوی ہے۔ تو میں نے کہا یہ میاں بیوی بیٹے کی لڑائی گھر میں نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ سفر حج میں لے آئے؟ وی ما ودا زوی ته ویلي و چې دا مره روانه وه، دا ښځه حج ته مه بیایه، د ولې ټکس وکئ او دی حج ته راوسته؟ یہ کیوں میری بیٹے نے اس کے لیے اس کو حج پر کیوں لے کر آئے؟ میں نے اس بیوی کو حج کے لیے نہیں لانا تھا۔
میں نے کہا تم نے تو نہیں لانا تھا، لیکن اللہ کے ہاں جب اس کی منظوری ہو گیا تو پھر اللہ لے آیا نا. یا بدہ وجنم یا بزوئی وجنم، یعنی کوئٹہ تک خیر خیریت ہے، کوئٹہ ایئرپورٹ تک خیر خیریت ہے، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑے کہ یہ میرا بیٹا بیٹی کو میری گھر والی کو لے کر کیوں آئے. وہاں بھی لڑائی نہیں ہے، کوئٹہ ایئرپورٹ پر بھی، جہاز میں بھی نہیں ہے، اکٹھے بیٹھے ہیں. جدہ ایئرپورٹ پر اترتی ایک دوسرے کا مار داڑ شروع ہو گئی. کتنا میں نے سمجھایا کہ یہ لڑائی گھر میں کر لیتے، یہاں یہ سفر حج محفوظ ہو جاتا. کیسے اس کی حفاظت کرے خدا قسم. اس کو روکتے ہیں ایک دوسرے پر پھر یلغار، روکتے ہیں پھر یلغار. واقعی اللہ پاک نے جو فرمائے سفر حج میں لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاؤ. مجھے اس دن پتہ چل گیا کہ یہ سفر حج کتنا نازک ہے. یہاں بینوی اور سالے گئی تھی، ان کی بیویے بھی تھے. واپس جب آئے حج کے لیے کوئٹہ شہر کا واقعہ ہے. ان دو خواتین جو سفر حج میں ساتھ تھے، اکٹھے تھے، تقریباً قریب گھر کے تھے لیکن تھے ایک ہی گھر کے. 3 سال ان کا بول چال بن رہا سفر حج سے واپسی پر. کیوں بول چال بند ہے؟ کہتے کہ میں نے اس سے استری مانگے، اس نے مجھے وقت پر استری نہیں دیا. میں جمعے کی نماز کے لیے بغیر استری کیے ہوئے کپڑوں کی چلا گیا. خدا کے بندے، استری کی بغیر چلے گئے تو کون سی قیامت آ گئی؟ نہیں، اس کی وجہ سے. اگر یہ وقت پر مجھے استری دے دیتے تو میں استری کر کے جاتا. معمولی بات وہ لڑائی جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بڑا نازک سفر، فسق سے بھی بچانا ہے، رفث سے بھی، بے حیائی سے بھی بچانا ہے. ولا جدال فی الحج، خیال کرنا لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے. بڑا نازک سفر ہے. حج اسلام کی بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کلمے کی 2 حیثیت ہے. لا الہ پڑھی، اللہ کی مسجد کو اپنی مومن ہونے پر گواہ بنا دیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کا تعلق ایک دل کے ساتھ ہے، ایک زبان کے ساتھ ہے. دل کے تعلق کو ایمان کہتے ہیں اور زبان کے تعلق کو اسلام کہتے ہیں. دل میں تصدیق کرنے کے شک نہ آئے، دل میں یہ یقین پیدا کرنا کہ واقعی اللہ ایک ہے اور اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی تصرف میں، اس کے علم میں، اس کے کام میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ دل میں یقین پیدا کرنا. وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، اسی کو کہتے ہیں کہ دل میں بھی تصدیق ہو. عبداللہ ابن ابی بدبخت مکہ مدینہ منورے میں پڑھتا تو کہ وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کلمہ بھی پڑھتا تھا، لیکن دل میں تصدیق نہیں تھا. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا سورہ منافقون کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، ابن ابی اس کا ٹولہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ منافقین ابن ابی اس کا ٹولہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. انکا لرسول اللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم، اللہ بھی جانتے ہیں، واللہ یعلم اللہ بھی جانتے ہیں، انکا لرسول کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں. لیکن اللہ پاک اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں واللہ یشہد، اللہ پاک اس بات کی بھی گواہی دیتے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق اپنی کہنے میں جھوٹے ہیں.
اس لیے کہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن ان کی دل میں تصدیق بالقلب نہیں ہے. زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں ان کا تصدیق نہیں ہے. دل میں کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کے الفاظ میں آپ کی نبوت کے منکر ہے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ان کی شہادت پر کہیں دھوکہ نہ کھاؤ، یہ ازلی بدبخت ہے. تو دل سے اقرار کرنا ایمان، دل سے تصدیق کرنا ایمان، زبان سے اقرار کرنا اسلام. اس لیے بنی الاسلام علی خمس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہے. لیکن موجودہ وقت میں علماء نے اس کے ساتھ ایک لفظ کا اور بھی اضافہ فرمایا، وہ بھی ہم سب کی ایمان کے لیے بہت بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہی کا حصہ، لیکن اب امر مجبوری کے ساتھ اب اس کا بھی اقرار کرنا بہت ضروری ہو گیا، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، پیغمبر نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صرف نبی اور رسول ہی نہیں بلکہ آخری نبی اور آخری رسول. اس کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، سب سے آخر میں حج ہے. یہ حجاج جو سفر حج کے لیے جا رہے ہیں انتہائی نازک سفر ہے، خدا کی قسم. یہ تکمیل ایمان کا سفر ہے، یہ تکمیل دین کا سفر ہے. جس شخص نے حج کر لیا اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا، جس نے حج کیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اسلام کے احکامات میں آخری حکم جو آیا ہے وہ حج کا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حج کے حکم کے بعد نہ کوئی اور چیز حرام کرنے والی نہ حلال کرنے والی پھر اللہ نے نازل نہیں فرمائی، بلکہ سفر حج پورا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن زندہ رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے انتقال فرمایا. لیکن حج کے بعد پھر کوئی اور حکم نازل نہیں ہوا، نہ کوئی حرام کا حکم نہ کوئی حلال کا حکم. بس چونکہ سفر حج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عرفات دے رہے تھے، عرفات کی دامن میں یہ آیت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے. آخری تقریباً سورج غروب ہونے کو ہے، اب بگل یعنی یہ اعلان ہونا چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں مغرب کی نماز پڑھے بغیر اب مزدلفہ روانہ ہو جاؤ. اب اس اعلان کا دیر تھا، 5 منٹ باقی ہے یا 6 منٹ باقی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے. اللہ کا ایک حکم لے کر نازل آئے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس اب دین مکمل ہو گیا. حج کی عبادت مکمل ہونے کے بعد، حج کی فرضیت ادا کرنے کے بعد اللہ کا جو حکم نازل ہوا ہے وہ حکم یہ الیوم اکملت لکم دینکم. سفر حج مکمل ہو گیا، عرفات کی حاضری مکمل ہو گئی. اب عرفات کی حاضری کے بعد اب دین بھی مکمل ہو گیا. یاد رکھیں جس نے عرفات میں حاضری دی 9 ذی الحج کو، زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی جس نے اس تاریخ کو اس وقت عرفات میں حاضری دی اس کا دین مکمل ہو گیا. 1 سیکنڈ 5 سیکنڈ کی حاضری عرفات کی 9 ذی الحج کے زوال کے بعد یہ فرض ہے، اور پورا دن یہی 9 ذی الحج کو عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے. اگر کسی نے سرے سے عرفات 9 ذی الحج کو حاضری ہی نہیں دی، گیا تھا حج کے لیے لیکن بیماری نے نہیں چھوڑا یا کوئی اور تکلیف ایسی آ گئی. ویسے سعودی عرب کا تو اہتمام ہے جتنے ہسپتالوں میں حجاج داخل ہوتے ہیں وہ حج کے ایام میں تمام ایمبولینسوں کو لا کر کے تمام مریضوں کو اس میں بٹھا کر عرفات پہنچاتے ہیں.
تاکہ کم از کم جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد تو پورا ہو جائے۔ تو سفر عرفات کے میدان میں، حج کے سفر میں 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کی حاضری، بس حج کی تکمیل ہو گئی، حج مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ لیکن پورے دن کہ سورج عرفات کی میدان ہی میں غروب ہو جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفات کے دن جتنے حجاج اکرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں 9 ذی الحج کو زوال کے بعد، اس دن 9 ذی الحج کے دن جب سورج غروب ہوتا ہے، جتنے احرام باندھنے والے حجاج اکرام ہیں سب کی گناہوں کو لے کر سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ عرفات کے دن جب سورج غروب ہو رہا ہو بس تمہاری حاضری عرفات میں یقینی ہو، اس ٹائم تم عرفات میں حاضر رہو، اس لیے کہ سورج تمہارے تمام گناہوں کو لے کر غروب ہو رہا ہے۔ اور اس دن اللہ پاک نے دین کی تکمیل کا اعلان فرماتے ہوئے گویا یہ ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، سفر حج کے ساتھ تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ جس نے استطاعت کے باوجود حج سے روگردانی اختیار کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک تو اس کا دین نامکمل، اس کا ایمان نامکمل، اور جس نے استطاعت کے باوجود حج کا سفر اختیار نہیں کیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ علماء نے اس خطرے کا اظہار کیا ہے، فقہاء محدثین نے اس خطرے کا اظہار کیا ہے، جو استطاعت کے باوجود حج کے سفر کو اختیار نہیں کرتا، خطرہ ہے کہ کہیں یہودیت یا عیسائیت کی حالت میں اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ جیسے نماز کے متعلق قرآن میں کیا کہا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکوں سے مت بنو، اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرکوں کا ساتھی ہے، کفار کا ساتھی ہے، کفار اور مشرک بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی اسکول کلاس کا، یا ان دنوں میں یا پہلے دنوں میں، بہرحال مجھ تک کسی نے ایک کلپ کی صورت میں پہنچایا کہ ایک استاذ نے، اسلامیات کا ٹیچر تھا، اس نے اپنے طلباء سے، یا 8ویں کلاس کے تھے یا 7ویں کے تھے، ان سے پوچھا کہ نماز کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ اب بچے سوچ میں پڑ کے کیا جواب دے، کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کیا جواب دے؟ ایک بچے نے کہا وہ لوگ جو سوتے رہ گئے۔ کہا کہ چلو سوتے میں بھی نماز عذر ہے۔ اور ایک نے یہ کہا کہ وہ جن کو نماز ہی نہیں آتی، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتا، وہ کہا چلے بھی یہ بھی ایک بات ہو گئی کہ جس کو نماز نہیں آتی وہ کیا پڑھے گا، کتنی رکعتیں پڑھے گا۔ ایک دفعہ میرے پاس عصر کا وقت یہاں گھر میں، عصر سے پہلے ایک جوڑا آیا، میاں بیوی تھے، آ کر مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب ہم آپ کے پاس ایک بہت بڑی بات کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا جی کہو۔ کہا یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، ہم دونوں ہندو ہیں، اور آپ کے قریب سنیری مارکیٹ میں ہماری اس ہندو جوان نے کہا گڑیوں کی دکان ہے، شاید یہی کہا، کاروبار بہت اچھا ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے، لیکن میری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں پاگل ہوگی، کس بات پہ؟ کہتے جب مسلمانوں کی اس مسجد، سنیری مسجد، ظہر کا اذان ہو جائے یہ گھر چھوڑ دیتی ہے۔ سنیری مسجد کے سامنے جو گیٹ ہے، یہ ارچھا روڈ کی گیٹ کے، وہاں جا کر یہ کڑی ہو جاتی ہے۔ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں یہ ان کو نماز کی حالت میں دیکھتی ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے رواں ہوتے ہیں، اور جب جماعت کی نماز ہو جائے
حد کو پہنچ جاتی ہے، اس کی بے چینی حد کو پہنچ جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ مجھے بھی کہا کہ تم آؤ سنہری مسجد کے کسی گیٹ پر کھڑا ہو کر جب اکٹھے سب نماز پڑھتے تم ایک دفعہ تو یہ نظارہ دیکھو۔ کہا کہ مولوی صاحب میں بھی آیا، میں نے مسجد میں یہ نظارہ دیکھا، کئی دفعہ میں نے محراب میں نظر دوڑائی تو آپ ہی نظر آئے۔ تو میری بیوی نے کہا اس مولوی صاحب کے پاس کسی دن چلیں گے۔ آج ہم آگے موقع مل گیا، اور ساتھ میں اس ہندو بچی نے کہا کہ میرے والد ہندوؤں کی چودھری ہیں اس ٹائم کوئٹہ کے، یعنی ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، یا پیسوں کے لیے ہم ایمان لانا چاہتے۔ یہ مسلمان جو نماز پڑھتے، خدا کی قسم اس نماز نے ہمارے دل کو اڑا دیا۔ ہم جا کر کے پھر اپنے گھر میں بھی مصلی بچھا لیتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، پڑھتے رہتے رکوع سجدہ قیام جو مسلمان کرتے وہی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں پڑھنا کیا ہے ہمیں نہیں آتا۔ خدا کے لیے موت سے پہلے ہم دونوں کو مسلمان کر دیجیے۔ الحمدللہ دونوں نے کلمہ پڑھا، کہتے ہم دونوں کی اب جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن ہمارا اگر موت آئے گا اب حالت اسلام پہ آئے گا، ہر قربانی کو ہم تیار ہیں۔ مولوی صاحب 1 روپے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کہیں کوئی لالچ ہو، ہم لالچ میں ایمان لا رہے ہیں، بس اللہ نے ایک دولت دینی تھی دے دیا۔ پھر نماز کا طریقہ، پھر وہ سب میں نے بہت وقت تک نماز سیکھتے رہے، کہا کہ جو لطف نماز میں آتا ہے واللہ کسی اور عبادت میں نہیں آتا۔ سبحان اللہ، ہندو ہے، ہندو مسلم، نماز نے اتنا متاثر کیا۔ قرآن بھی کہتے ہیں واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں کا ساتھی مت بنو۔ اس لیے کہ مسلمان اور مشرک کافر میں یہی فرق ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، تم نماز پڑھتے ہو۔ تو ایک طالب علم نے خوب کہا استاد، جو مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھتے۔ یہ سن کر استاد تڑپا ہے، کہا کہ واللہ سب سے بہترین جواب دے رہے۔ ایک بچے کی ذہن میں بھی یہ بات موجود ہے، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن تو ہے، ایمان لے آیا لیکن نماز نہیں پڑھتا، خطرہ ہے کہ کہیں اس کی موت کفر کی حالت میں نہ آ جائے۔ اپنی ایمان بچانے کے لیے، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے، اپنی فکر کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے خدا را نماز کو کبھی مت چھوڑ۔ اگر طاقت ہے تو با جماعت پڑھیے۔ روز محشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن جب 100 نیزے پہ سورج ہوگا، کھوپڑی میں دماغ جوش مار رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے پہلا سوال یہ ہوگا، ہاں بتائیے نماز پڑھتے تھے؟ حشر کا پہلا سوال، نماز پڑھتے تھے؟ اگر زندگی میں نماز نہیں، کیسے ہم جواب دیں گے؟ اس سخت گرمی کے دن اپنی کھوپڑی کی دماغ کو اس سورج کی تپش کی آگ سے کیسے ہم بچا سکیں گے؟ خدا را یہ ثواب کی چیز نہیں، نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ شیطان کیوں ابلیس ٹھہر گیا؟ شیطان کیوں ملعون ٹھہر گیا؟ شیطان کیوں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا؟ کہ اللہ نے ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے جھکو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کیا۔ اللہ نے کہا جا، آج سے تو ابلیس ملعون ہے، ایک سجدے انکار کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی۔ ہم جو 5 وقت اللہ کی سجدے کے انکار کریں، اللہ کے نزدیک ہماری حالت کیا ہو؟
وی مولی صاحب زم گٹا کوم زامن میم گٹا کئی گردمیش گٹا کو دکور خرچی دی چی نتبامی دی پا قرضوں سا قرضوں کی ڈوب راتے یو شئی نہ پورا کی جو کور ترازی گرد گٹا کئی یو شئی نہ پورا کی نہ پوئی جم چی چاس رابان دی کوڑی کڑی دی کتابی زنہ کڑی دی کہ سچم سوئے دے کاکا شئی نستا ستا پا کور کی جسار ظلمانزہ احتمام سے او کس پورتکی جی فقبل وقت چی جسار المنزو کی یا غنو نا وقت سی گئی مر رابان دی را وقتی دی گئی مافشین وکما تا خو پزان دا اللہ دا رزق دروازہ بند کری دا کم خواستا پکور کی برکت اور خیر راسی تا خدا سار ظلمانزہ احتمام شروع کا دا نور خو بیام انسان سنسا مافشین یشی مازیگر ہم بہتر ہے ماشاء مخصوصاً لیکن دا سار المنز دا زور غواری او دغا دا سار المنز دی پا خدای در توایم ستا رزق دروازے کا خلاصی جی دا سار المنز دا پتا باندی ستا دا رزق دروازے خلاصی او که نستا بیا گیلا مکا وچ زما پکور کی دا رزق تنگی دا کہا مولی صاحب گھر میں تنگی ہے رزق کی بیٹے بھی کما رہے ہیں میں بھی کما رہا ہوں بیوی بھی کہیں نوکری پہ لگی ہے مجال ہے کہ گھر کے خرچے پورا ہو رہا ہے اچھا گھر میں فجر کی نماز کے اہتمام ہے نہیں جی گھر میں بس وہ کبھی پڑھ لیتے کبھی نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں پڑھتے یہ کبھی کبھی بات صاف کو نہیں پڑھتے جس گھر میں فجر کی نماز کے اہتمام نہیں اس گھر سے اللہ برکتوں کو اٹھا دیتا ہے رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے سب کمائی کرے ایک کبھی کمائی پورا نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ جو برکت کے دروازے ہیں وہ خود ہم نے اپنے اوپر بند کیے پوری رات نیند نہیں آئے گی جیسے مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر کہے گا اس سے خواب خرگوش کی مزے لینے شروع کر پتہ پھر نہیں چلے گا کہ کب اذان ختم ہو گئی شیطان آ کر کہے گا علیک لیل طویل علیک لیل طویل سو جاؤ بڑی رات پڑی ہے بڑی رات پڑی اور جب سورج نکل آئے تو کہتے ہیں اس کے کانوں میں موت کر کے شیطان اٹھ جاتے بس میں نے اپنا کام کر دیا اب اٹھتے ہو کہ سوتے ہو اس لیے میرے محترم دوستو نماز نہ پڑھنا مشرک کی علامت ہے سفر حج نہ کرنا حج باوجود یہ دین کی تکمیل کی یعنی گویا دین نامکمل ہے آپ کا دین اس وقت مکمل ہوگا جب آپ سفر حج کریں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہت ہی کمی ہے جانتا ہوں میں مختصراً آپ کے کانوں میں دستک دیتے ہوئے آپ کی بھولے ہوئے اسباق یاد دلاتا ہوں دنیا کی بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا بیت اللہ دنیا کی بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا ہم کیا پاسبانی کریں گے حقیقت میں وہ ہماری پاسبانی کر رہا حقیقت میں وہ مختصراً یہ کہ اللہ کے حکم کے ساتھ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دی مقام ابراہیم اور حجر اسود خدا کی قسم تم نہیں جانتے بظاہر تو یہ دو پتھر ہے حقیقت میں یہ دونوں جنت کے سرخ یاقوت ہے یہ جب دنیا میں آئی اتنی روشنی تھی کہ مشرق مغرب شمال جنوب روشن ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ اگر یہ پتھر اسی طریقے سے روشن رہے لوگوں کی ایمان میں خلل پیدا ہوگا ایسا نہ ہو کہ تیری بندگی چھوڑ دے اور پتھروں کی بندگی میں لگ جائے پتھروں کی بندگی میں یا اللہ اس کی روشنی لے لینا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی حجر اسود کی روشنی بھی لے لیا گیا مقام ابراہیم کی روشنی بھی اللہ نے لے لی لیکن قیامت کے دن ان دونوں کی روشنی اللہ واپس لوٹا دے گا اس دن پتہ چلے گا کہ اس کی ہم نے وہ قدردانی نہیں کی جس کے یہ مستحق تھے کہ اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے اس وقت یہ تو
1960 سے اس کے لیے خول وغیرہ بنا ہے. مقام ابراہیم جو پتھر ہے وہ بیچ میں لایا. شیخ التفسیر والقرآن لاہور کے قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی وہ سفر حج کے لیے جاتے یا سفر عمرے کے لیے مقام ابراہیم کو قریب کر دیتے زمزم کے کنویں کے پاس، اور ڈول سے پانی جب نکالتے اللہ اکبر اس کو قریب کر کے اس دونوں قدمین ابراہیم کو زمزم کے پانی سے بھر دیتے اور پھر اس میں سے پیتے تھے. قدم ابراہیم میں جو زمزم جمع ہوتا وہ پیتے تھے. ان ہستیوں کو پتہ تھا مقام ابراہیم کا مقام کیا ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیری گھر تعمیر ہو گئی، اب کیا کروں؟ اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب اعلان کر دو لوگوں میں حج کا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دو. وَأَذِّن مؤذن اذان سے ہے. ایک اذان یہاں دی جا رہی ہے حج کی، ایک اذان کا ذکر سورۃ یوسف میں ہے جب وہ بادشاہ کا پیمانہ گندم جسے ناپ کر کے لوگوں کو دیتے تھے قحط کے زمانے میں. بہرحال یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے. اس کو چھپا لیا گیا تب بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی ہے اس کی گندم میں بوریوں میں نکال لیا گیا. بہرحال لیکن جتنا دیر وہ گندم کا پیمانہ گم تھا اس دوران ایک شخص نے وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ایک اذان دینے والے نے اذان دی یعنی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا. ایک قافلہ والو بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا، تمہارے سامان میں کہیں چلا تو نہیں گیا؟ کہا کیا گم ہوئے؟ کہا بادشاہ کا وہ پیمانہ جسے گندم کے ناپ توڑ کر کے دیتے ہیں. کہا تم تو جانتے ہو کہ ہم پہلے بھی آئے تھے ابھی بھی آئے، ہم چور نہیں ہیں وما كنا سارقين. اب اس میں مختصراً ایک نقطہ عرض کرنا تھا، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. یہاں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان دی ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے. یہاں ہے اذان دی ایک مؤذن نے چور کے اطلاع کے لیے کہ تم میں کوئی چور ہے. اب ان دونوں اذانوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ پاک ان مفسرین کی قبروں کو نور سے بھر دے. انہوں نے ان دونوں کو خواب میں لے گئے. فرمایا خواب کی کیفیت دو ہوتی ہے. بسا اوقات کوئی آتا ہے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے اذان دے رہا. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ کے پاس شخص سے حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میں اذان دے رہا ہوں. حضرت نے اس کی طرف یوں دیکھا، اندازہ ہوا کہ نمازی نہیں ہے. فرمایا سچ یہ خواب دیکھا ہے کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تو اذان دے رہا ہے سچ؟ اس نے کہا جی بالکل سچ. فرمایا اللہ سے ڈرو، توبہ نکالو، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. حضرت کیا؟ فرمایا لوگوں کے سامان کو چھپاتے، چور ہو تم، ڈاکہ ڈالتے ہو. حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا تمہارے حیات سے پتہ چلا کہ تم نمازی نہیں ہو. جو نمازی ہوتا ہے اس کی پیشانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے، اور جو نمازی نہیں ہوتا اس کی پیشانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ سجدے کا نور اس کی پیشانی پر نہیں. کہ تم چور ہو، تمہارے پیشانی پر سجدے کے اثار بھی نہیں، تم نماز نہیں پڑھتے ہو. اذان تم نے دیکھا، اذان دینا نمازی کا کام ہے. تم نے جو دیکھا تم پر تہمت لگ گئی ہے چوری کی، کہیں تم چوریاں کرتے ہو. اس نے کہا حضرت کسی کو بتانا نہیں، آج سے توبہ کرتا ہوں، چوری نہیں کروں گا.
کچھ عرصے کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ فرمائے صحیح، تو نے خواب ایسے ہی دیکھا؟ کہا مبارک ہو، اس سال نہیں اگلے سال تم حج کے لیے جاؤ گے۔ خادم نے کہا حضرت ایک پر چوری کا تہمت باندھ دیا اور دوسرے کو حج کی مبارکبادی دی، بات پلے نہیں پڑی، کیا ہوا؟ کہا جو نمازی اذان خواب میں دیکھے اس کی نصیب میں حج ہے، اور جو بے نمازی اذان دیکھے اس پر چوری کا الزام لگے گا۔ یہ قرآن دونوں اذان کا تذکرہ یہاں کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کر دو ابراہیم لوگوں میں کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اس کی زیارت کے لیے آؤ، اس کو دیکھنے کے لیے آؤ، اس کی طواف عبادت کے لیے آؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالٌ، کہ لوگ آئیں پیدل بھی اور دبلی پتلی سواریوں پہ بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس پانی میں میری آواز سنے گا کون؟ کہا ابراہیم ہم نے یہ کب کہا کہ آواز سناؤ بھی لوگوں سے؟ ہم نے کہا اعلان کر دو، آگے لوگوں کے کانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یا کوئی صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کر دی یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اس گھر کی زیارت اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے سب کو سنایا، قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح کو بھی سنا دیا۔ اب کسی نے لبیک کہا، کسی نے لبیک نہیں کہا، کسی نے 1 دفعہ کہا، کسی نے 10 دفعہ کہا، کسی نے 20 دفعہ کہا، کسی نے 50 دفعہ کہا۔ جتنی دفعہ جس نے بھی لبیک کہا ہے اللہ نے اتنی ہی مرتبہ اس کی نصیب میں حج لکھ دیا۔ یہ جو حاجی احرام باندھ کر جاتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، وہ لبیک کہہ کر سب حجاج اسی طرف جا رہے ہو۔ تو اس لیے میری محترم دوستو، سفر حج یہ سفر تکمیل ایمان ہے۔ یہ سفر حج جو ہے یہ ایمان کی بھی تکمیل ہے اور دین کی بھی تکمیل ہے۔ جن پر اللہ پاک نے حج فرض کیا ہے وہ ضرور حج کرے، اپنے ایمان کو محفوظ کرے، اپنے دین کو مکمل کرے۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے مزارات کے لیے سفر ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال یہ جیسے کسی مزار پر جانا ہے، نہیں، استغفر اللہ، یہ اللہ کے گھر کے زیارت کی سفر ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، اللہ کا ہر عبادت میں ایک نہ ایک ذائقہ ہے۔ نماز کا اپنا ذائقہ، حج کا اپنا ذائقہ، روزوں کا اپنا ذائقہ۔ یہ کوئی خالی بدنی عبادت ہے جیسے نماز، کوئی خالی مالی عبادت ہے جیسے زکوٰۃ، کوئی مالی اور بدنی عبادت دونوں ہیں جیسے حج۔ یہ دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے اور بدن بھی خرچ ہو رہا ہے، دونوں اس میں خرچ ہو رہا ہے۔ اور یہ ہر ایک نماز کی اپنی شان ہے، روزے کی اپنی شان ہے، زکوٰۃ کی اپنی شان ہے، حج کی اپنی شان ہے۔ اس لیے اس کو معمولی مت سمجھو، یہ عاشقی کے ایک سفر ہے اللہ کی گھر کے۔ اسی لیے حضرات فرماتے ہیں، ایک صاحب درد نے بڑی عجیب بات کی ہے، فرمائے لوگوں اگر دنیا میں آ کر بیت اللہ میں تم نے اللہ کے نور کو نہیں دیکھا، دنیا میں آ کر مدینہ میں تم نے حبیب اللہ کے ظہور کو نہیں دیکھا، پھر اگر دنیا میں آئے دے کبھی تو پھر کیا دیکھا؟ خدا کی قسم مزے اسی میں ہیں، سفر حج کی مزے ہیں، اور اس میں قدم قدم پر اللہ نے اپنے حکمتیں رکھے ہیں۔ ایک بات فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو بات رہ گئی، زندگی رہی تو آنے والی جمعے اس حوالے سے عرض کروں گا۔ بڑی عجیب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں بیت اللہ شریف میں۔ اللہ پاک ان سب کی نصیب میں سفر حج فرما دے جنہوں نے حج ادا نہیں کیا، اللہ اپنی فضل سے لے جائے، اللہ اپنی کرم سے لے جائے، اور جنہوں نے حج کیا ہے
وہ پھر حج کا سفر کرے، جنہوں نے عمرے کیے ہیں وہ پھر عمرے کی نیت کرے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کی جتنے زیادہ عمرے اور حج ہوں گے اتنے ہی اس کی گھر سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے گی۔ یہ گھر کی برکتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی